آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرانے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے متعدد فلمیں ایڈٹ کی اور پاکستان کے نمبر 1 ایڈیٹروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آج بھی جو اس دور میں بھی جو فلمیں بنائی جا رہی ہیں اس کی ایڈٹ میں بھی ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ 10 نیشنل ایوارڈ ان کے کریڈٹ پہ ہیں، متعدد نگار ایوارڈ ان کے کریڈٹ پہ ہیں، دیگر پاکستان کے بہت سارے ایوارڈ ان کے کریڈٹ پہ ہیں، اور نام ہے ان کا ZA زلفی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام شکیل صاحب۔ جی سر، آج ہم ایورنیو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، اور ایورنیو اسٹوڈیو میں بیٹھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے ناظرین جو پوری دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ ایورنیو اسٹوڈیو کو بھی دیکھیں، اس کو دیکھ کے شاید ان کی اپنی یادیں بھی تازہ ہو جائیں، اور بہت سے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہم اسٹوڈیو میں انٹرویوز کریں۔ تو سر تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ جی آپ یہ کس طرح سے فلم انڈسٹری میں آئے، اور آپ کا کیا کوئی خاندان کا کوئی فرد اس میں موجود ہے؟ میرے خاندان کے تقریباً کوئی 3-4 لوگ مجھ سے پہلے وابستہ رہے ہیں۔ ان میں جو ایک جو ہے جنہوں نے قیدوں کا کردار کیا، اجمل خان صاحب، وہ میرے ماموں تھے۔ اسی طرح ان کے چھوٹے بھائی اکمل، وہ بھی میرے ماموں تھے۔ اچھا، اکمل صاحب بھی جی آپ کے ماموں؟ اور دونوں نے بڑا نام کمایا ہے، اور بڑا تو قیدوں کے روپ میں بڑا مشہور ہوا۔ ان کا کردار لوگوں کو آج بھی یاد ہے، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یار وہ جیسا کام کر گیا آج تک کوئی کر ہی نہیں کرتا۔ دوسرے جو چھوٹا ماموں تھا اکمل تھا، وہ اسے بھی پنجابی فلموں کا دلیپ کمار کہا جاتا تھا اس وقت۔ اس کے بعد ایک میرا بھائی، ماموزاد بھائی تھا، کزن میرا، وہ ایڈیٹر تھا۔ تو میں اس وقت پڑھتا تھا 9th میں، تو میں نے بس ان کے پاس آنا شروع کر دیا۔ والدہ نے مجھے ان کے پاس بھیجنا شروع کر دیا کہ کہیں، کیونکہ وہ عمر بھی بڑی عجیب سی ہوتی ہے نا، تاکہ جی باہر کے چکروں سے آزاد ہو کے چکروں میں نہ پڑے اور کام سیکھے۔ تو میں بس آ گیا بس ان کے پاس، کیونکہ وہ بیسیکلی بڑے ایڈیٹر تھے، اور وہ بھی اپنے دور کے بڑے نامور ایڈیٹر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی اس وقت کی بہت بڑی بڑی فلمیں کی ہیں۔ تو اس طرح آنا شروع ہوا۔ بلکہ میں جس دن پہلے دن آیا تو شام کو جب میں گھر گیا ہوں تو میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ کیسا کام تھا۔ میں نے کہا کام تو کچھ بھی نہیں ہے، بس کاٹ کاٹ کے جوڑے جا رہے ہیں فلم کو، اور وہ زیادہ سے زیادہ میں 1 ماہ میں سیکھ لوں گا۔ لیکن وہ 1 ماہ سمجھے، میں 68 میں آیا تھا، 1968 میں، اور آج 2021 وہ 1 ماہ 50 سال گزر گئے۔ وہ 1 ماہ آج تک پورا نہیں ہوا جی۔ 50 سال وہ گزر 1 ماہ میں پورا نہیں ہوا، اور میرے خیال میں نہ وہ ہوگا، کیونکہ یہ کام اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا، کہ آدمی ہوتا ہے کہ الف سے لے کے یہ تک بنا ہے، یا اے سے لے کے زیڈ تک، لیکن اس کا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہر فلم میں ایک نیا امتحان ہے۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ چل رہا ہے، کام بھی کیا، اور کام بھی اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کیا، فلمیں بھی بے شمار کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے عزت بھی بڑی دی ہے سب لوگ، اور کام بھی بڑی محنت سے کیا ہے۔ بس شکر ہے بس اللہ تعالیٰ کا۔ تقریباً کتنی فلمیں آپ کے کریڈٹ پر ہوں گی، اور جن کو آپ نے ایڈٹ کیا ہے آج تک؟ میرے خیال میں ہمیں تو اتنا کوئی اندازہ نہیں ہوتا تھا، لیکن ایک ہمارے بڑے سینئر ہدایت کار ہیں داؤد بٹ صاحب، جی وہ انہوں نے کافی، یعنی کہ سب لوگوں کی نا بڑی کیلکولیٹ کیا ہوا ہے کہ کس نے کتنا کام کیا جی، انہیں بڑی معلومات ہیں۔ تو انہی کے ذریعے پتہ لگا کہ وہ تقریباً اب 300 کے قریب فلمیں میری پہنچ رہی ہیں، اور شکر ہے۔ اور وہی یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فلمیں تم نے کی ہیں۔ اردو فلموں میں آپ کا کام زیادہ ہے یا پنجابی فلموں؟ میرے خیال میں دونوں، بس بیلنس ہی چلتا رہا ہے، کیونکہ میں نے تو پاکستان کے سامنے ہر ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا ہے،
اس میں پنجابی فلموں کے ڈائریکٹر بھی تھے جن کی پنجابی فلمیں کرتا رہا ہوں، کچھ اردو فلموں کے ڈائریکٹر تھے ان کی اردو فلمیں کرتا رہا ہوں، مثلاً پرویز ملک صاحب، جان محمد صاحب، سنگیتا بیگم، شان صاحب نے اردو فلم بنائی، جاوید شیخ صاحب نے بنائی. میں بتا رہا ہوں نا کہ پاکستان کے ہر ڈائریکٹر کے ساتھ کام کیا. اسی طرح پنجابی کی طرف آ جائیں تو حسنین صاحب کی میں نے بڑی فلمیں کی، انہوں نے اردو بھی بنائی اور پنجابی میں بھی فلمیں بنائیں. سب لوگ اس طرح چلتے رہے بس. کبھی آپ نے ہمارے ماضی کے جو ڈائریکٹر تھے جیسے نظر الاسلام صاحب، حسن طارق ہو گئے، ایس سلیمان صاحب، ان کے ساتھ آپ کا کبھی تعلق رہا، ان کے ساتھ فلمیں کی؟ جی تعلق تو کیوں نہیں رہے گا. تو نظر الاسلام سے بیسیکلی تو فلم ایڈیٹر تھے اور ہم اسی لحاظ سے ان کا ریکارڈ بھی کرتے. اور نظر الاسلام صاحب کی ایک فلم کرنے کا اتفاق ہوا ہے، وہ ہمارے فلم ساز سے چودھری عارف صاحب مرحوم، ان کی ایک فلم انہوں نے بنائی تھی نرگس، وہ فلم کرنے کا اتفاق ہوا میرا نظر الاسلام صاحب کے. باقی پرویز ملک صاحب کے ساتھ بے پناہ کام کیا، بڑی بڑی اچھی فلمیں انہوں نے. پرویز ملک صاحب کی کون کون سی ایسی فلمیں ہیں جو جن میں آپ نے ایڈیٹنگ کی اور وہ بڑی سپر ہٹ ہوئی ہوں؟ پرویز ملک صاحب کی سمجھیں جی ہم دونوں اور قربانی، مہربانی، غریبوں کا بادشاہ اور بے پناہ فلمیں میں نے ان کی ہیں. اور جو اسٹارٹ کی جو 2-3 فلمیں اس میں سمجھے چیف اسسٹنٹ تھا. یہ تو آپ جن فلموں کے نام لے رہے ہیں یہ بڑی شاہکار فلمیں ہیں اور بڑا عوام میں آج تک پوری دنیا میں لوگ انہیں دیکھتے ہیں، تو آپ کو بڑا پراؤڈ محسوس نہیں ہوتا ان فلموں پہ؟ بس پراؤڈ تو نہیں تھا، بس اللہ کا بس شکر ہی میں ادا کرتا رہتا ہوں کہ چلیں اللہ تعالیٰ نے جو عزت بخشی ہے وہ چاہے کسی کی بدولت بھی ملی ہے تو بس شکر ہے اس کی ذات کا. 10 نیشنل ایوارڈ آپ کے کریڈٹ پر ہیں، تو یہ آپ کو کچھ یاد ہے یہ کن کن فلموں پہ آپ کو یہ 10 نیشنل ایوارڈ، کیونکہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو آپ کے پاس ہے. اور یہ اعزاز ناظرین بتاتے چلوں میں کہ جی کسی کے پاس یہ اعزاز نہیں ہے پاکستان میں. 10 نیشنل ایوارڈ صرف زید زلفی صاحب کے پاس ہے. تو کون کون سی فلم میں یہ 10 ایوارڈ ملے آپ کو؟ یہ تقریباً سب سے پہلا ایوارڈ جو مجھے ملا تھا جی نیشنل، وہ مجھے ملا تھا ایک پنجابی فلم اور اس فلم کا نام تھا راکا. راکا سلطان رائی صاحب اور مصطفیٰ قریشی صاحب اس فلم ممتاز میں علی تھے خان صاحب اور ممتاز علی خان صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. تو مجھے اس فلم مجھے سب سے پہلا ایوارڈ ملا. پھر اس کے بعد ہانگ کانگ کے شعلے، بینکاک کے چور اور 3 یکے 3 چھکے، چوڑیاں، جو ڈر گیا وہ مر گیا، حسینوں کی بارات، اس طرح یعنی کہ اب وہ یاد بھی نہیں ہے کیونکہ اتنے اور یہ ساری سپر ہٹ فلمیں ہیں جن کا آپ نام لے رہے ہیں، عوام میں بڑی پسند کی گئیں. تیرے پیار میں، گھر کب آؤ گے، فلمیں اتنی کی ہیں کہ بس اب شکر ہے اس کی ذات کا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو ایڈیٹنگ کے ماحول ہے، اب کیمرے نئے آ گئے ہیں، ٹیکنیکس نئی آ گئی ہیں، جو فیتے پہ فلمیں بنتی تھی وہ اب نہیں بنتی، اس کا ایڈیٹر اس وقت الگ ہوتے تھے اور آج جو ایڈیٹر وہ الگ ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جی کام اس میں اور اس میں کیا کام میں فرق ہے، اور کیا آپ لوگ جو پرانے لوگ ہیں اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں؟ جی سر انجام دیکھیں، فیتے کا فرق آ گیا نا جی. پہلے ہم مینول کام کیا کرتے تھے، اب وہ سارا ڈیجیٹل ہو گیا. اب تو میرے خیال میں بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں ایڈیٹرز کے لیے. ہم لوگوں نے تو بڑی مشکل دور دیکھا اور ہم تو ایک سمجھے چھوٹی سی اسکرین ہوتی تھی ہمارے پاس، اتنی بڑی ماچس کی ایک ڈبیا ہوتی ہے نا جی، کتنی بڑی اسکرین پہ ہم فلم دیکھ کے ایڈٹ کیا کرتے تھے. تو آج کے دور میں تو لوگ پورا مانیٹر پہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں اور آپ نے کٹ لگایا اس کے ساتھ فوراً ہی اس کا پریویو کر لیا. ہمیں تو بعض اوقات اگر کوئی فریم فریز کرنا پڑ جاتا تھا تو ہمیں اس کے لیے انتظار کرنا پڑتا تھا کہ ہم پہلے وہ فریم کاٹ کے لیب میں دیں گے، لیب والے اس کو بنا کے دیں گے. اب تو آپ فوراً 1 منٹ میں جو آپ کا دل چاہ رہا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں.
جو مرضی آپ کر لیں آپ. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے یا سنا جا رہا ہے گزشتہ 10 سالوں میں کہ جو پہلے کے ایڈیٹرز تھے وہ شاید آج کی فلموں کو بہتر طور پہ نہ جوڑ سکیں، نہ اس کو ایڈٹ کر سکیں، لیکن اس کے باوجود آپ اس وقت بے حد مصروف ہیں اور اس وقت جتنی فلمیں بھی بن رہی ہیں جدید کیمروں پہ جو بنائی گئی اس کا کام آپ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب بآسانی آپ کر لیتے ہیں یہ کام؟ لیکن یہ کہنا تو غلط ہے کہ جو وہ ایڈیٹر تھے وہ یہ کام نہیں کر سکتے. میرے خیال میں وہ جو ایڈیٹر تھے ان کو زیادہ ایکسپیرینس ہے اچھا. جو آج کل کے لڑکوں کو نہیں ہے، جہاں تک میرا خیال ہے. اور آپ جس طرح کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی دشواری محسوس ہوتی ہے؟ میں تو بھی جیسے ابھی میں نے کوئی 3-4 سال پہلے میں نے ایک فلم کی تھی آزادی، پرویز ملک صاحب کے بیٹے کی، وہ اے آر وائی کی کراچی کی فلم تھی. کراچی کی فلم تھی. تو اس میں سمجھے اس فلم میں گائیڈ ٹریک نہیں تھا. تو میں جب کراچی گیا، کراچی کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے شارپ امیج، جی ہاں جی ہاں. تو میں وہاں گیا تو وہاں پر جو لڑکے تھے تو انہوں نے جب دیکھا ہمارا سارا سسٹم کہ اس میں ساؤنڈ بھی نہیں ہے اور ایڈٹ کرنا ہے، تو ان کا ٹارگٹ تھا کہ اس میں تو کافی ٹائم لگ جائے گا، تو 5-6 ماہ لگ جائیں گے. لیکن ہم خیر سے میں نے کہا نہیں یار ایسا کوئی بات نہیں، میرا ایک ایکسپیرینس تھا میرا، کیونکہ ہم تو سائلنٹ بھی ایڈٹ کر لیا کرتے ہیں. تو وہ میں کوئی 10-15 دن میں کروا کے آ گیا تھا. حالانکہ میں اس کے 2-3 اسپیل ہوئے جیسے جیسے فلم بنتی گئی کرتے رہے. تو اس کے بعد وہ بڑے پھر یعنی کہ متاثر بھی ہوئے، ویسے بھی بڑی بے پناہ انہوں نے عزت کی ایز اے سینئر ہونے کے ناطے. تو شکر ہے کہ بس چل رہا ہے کام اور کر رہے ہیں. پاکستان کے تقریباً ہر ڈائریکٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا. آپ کی کس ڈائریکٹر کے ساتھ زیادہ فلمیں ہیں اور آپ کو کیا لگتا تھا کہ جی زیادہ بہتر کام کون سا وہ ڈائریکٹر تھا جو آپ محسوس کرتے تھے کہ جی آپ وہاں اپنے آپ کو فلیکسیبل محسوس کرتے ہوں کہ جی یہ زیادہ آسانی سے کام ان کے ساتھ آپ کرتے تھے؟ مجھے تو کبھی بھی کوئی اتنی دقت محسوس نہیں ہوئی. حالانکہ میں نے حسن عسکری صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اقبال کشمیری صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے، شان صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے، پرویز ملک صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے، داؤد بٹ صاحب کے ساتھ بھی کیا ہے، جان محمد جمعہ صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، اقبال اختر صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے، سنگیتا بیگم کے ساتھ بے پناہ کام کیا ہے، حسنین صاحب کے ساتھ بے پناہ کام کیا. تو کوئی ایسا لگا نہیں، سارے ٹھیک کام کر رہے ہیں اپنا. ایڈیٹرز کے بارے میں سنا یہ گیا ہے کہ عام طور پہ جو بہت سارے اسکینڈلز بھی بالی ووڈ میں بھی آپ دیکھیں، ہالی ووڈ میں بھی دیکھیں، اور شاید پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے اسکینڈلز بھی ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیروئنز ہوتی ہیں وہ خصوصی طور پہ یہ میں آپ سے صرف تصدیق کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی وہ کچھ لفافے بھی جو ہے وہ اپنے ایڈیٹر کو دیتی ہیں کہ جی ہمارا کام زیادہ نکھر سکے یا کٹ نہ سکے. تو یہ بات صرف افواہیں یا ایسا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں تو یہ ساری افواہیں ہیں، کیونکہ میں نے اپنے جتنے میرے کولیگز سے میں نے تو نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہو یا کوئی اس طرح انوالو ہو. تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ میرے ساتھ خود نہیں ہوا، مجھے تو کسی نے اور آپ ایسی کے بات ساتھ نہیں کی. کبھی کوئی اسکینڈل بھی نہیں ایسا مشہور؟ اللہ کا شکر ہے کہ کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، نہیں تو ہوتی تو یہاں تو آپ کو پتہ کوئی بات چھپتی نہیں ہے، 1 منٹ میں بوسٹ اپ ہو جاتی ہے بات. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی فنکار نے یا سپر اسٹار نے، چاہے وہ فیمیل آرٹسٹ ہو یا میل آرٹسٹ، کہ آپ سے شکایت کی ہو، وہ ڈائریکٹر سے نہ شکایت کی، انہوں نے آپ سے شکایت کی ہو کہ جی ہمارا کام اس طرح ایکسپوز کیا گیا تھا لیکن اس کے نظر نہیں آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ ایسی شکایات تو کافی ہوئی ہیں، لیکن بعض اوقات یہ ہے کہ فلم کی بہتری کے لیے کچھ سینز نکل جاتے ہیں، اور وہ خالی ایڈیٹر تو نہیں نکالتا، اس میں ہر ایک کی، ڈائریکٹر کی بھی، سب کی یعنی کہ مرضی شامل ہوتی ہے کہ یار اگر اس کو اس طرح نکال دیا جائے تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس طرح کے لوگ شکایت کرتے تھے، حالانکہ اس میں ایڈیٹر کا کوئی اتنا قصور نہیں ہے. ایڈیٹر نے جو کرنا ہے وہ ڈائریکٹر کی مرضی سے ہی کرنا ہے. جی بالکل. یہ ضرور ہے کہ میں نے ڈائریکٹر کو بتانا ہے کہ یار اگر ہم اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں، تو اگر تو اس نے میری بات کو فالو کر لیا ہے
اور وہ راضی ہو گئے. میں نے ان کو یعنی کہ کر لیا کہ جی اگر اس چیز کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو وہ پھر مان بھی جاتے ہیں, تو وہ نکل جاتے. اس طرح پھر وہ لوگ گلہ بھی کرتے ہیں. اسی طرح جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جی ہم ان کو سمجھاتے ہیں ڈائریکٹرز کو, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جی جو کچھ ڈائریکٹر ایسے بھی ہوتے ہوں گے جو آپ کی بات نہیں مانتے ہوں گے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ جیسا کہتے ہیں کہ جی فلم کو یہاں سے کاٹ دیں, یہاں بڑھا دیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ ڈائریکٹر ایسے ہوتے ہیں؟ ہمارا تو کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا, اور میرے خیال میں جو کچھ اگر کسی کی سمجھ میں آ جاتا ہے, یہ ضروری نہیں کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں گا اسے. میں دیکھیں, یا میں قائل کروں گا یا وہ مجھے قائل کریں گے, ٹھیک ہے نا جی. تو دونوں کی رضامندگی سے یہ کام ہوگا نا جی. اگر میں نے ان کو ڈائریکٹر کو قائل کر لیا ہے, یہ پورے یونٹ کو, اس میں دیکھیں پروڈیوسر انوالو ہے, اسی بھی تقریباً کافی, یعنی کہ جب کیمرہ مین سارے مل ملا کے جب ہم آپس میں جب ڈسکس کرتے ہیں نہیں یار اس کو نکال دیا ہے, اور سب اس بات پہ اگر متفق ہو گئے ہیں تو پھر وہ نکل جانی چاہیے. وہ کہتے ہیں نا کہ بعض اوقات کے اگر ہاتھ یا پاؤں کٹنے سے انسان کی زندگی بچ جاتی ہے تو وہ کاٹ دینا چاہیے. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہے تو اسے نکال دیا جائے. فلم جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو فلم کا جو سارا دار و مدار پھر اس کے بعد اس کی پوسٹ پروڈکشن پہ ہوتا ہے, اور ماضی میں جو فلم میں ہے وہ 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے 40 منٹ یا تقریباً 2.25 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی ہوا کرتی تھی, لیکن آج وہی فلمیں سمٹ کر 2 گھنٹے 10 منٹ کی ہو گئی ہیں, اور 2 گھنٹے پہ کہیں کہیں ایسا بھی دیکھا گیا ہے جو کراچی کی ہماری فلمیں وہ 1 گھنٹہ 40 منٹ میں ختم ہو جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فیچر فلمیں چاہے وہ بالی ووڈ ہو یا لالی ووڈ ہو, تو فیچر فلم میں کتنا اس کا ڈیوریشن ہونا چاہیے؟ فیچر فلم کا دیکھیں کم از کم کوئی 2.25 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کی فلم ہونی چاہیے. اور پھر آپ کا یہ آپ کے سبجیکٹ کے اوپر بھی منحصر ہے جی کہ آیا وہ اتنی ڈیوریشن میں آپ اپنا مدعا جو بیان کرنا چاہتے ہیں اپنا پیغام ڈیلیور کر سکتے ہیں, پیغام جو دے رہے ہیں اس طرح ہے. تو آج بعض اوقات فلمیں لمبی بھی ہو جاتی ہیں, بڑی بڑی لمبی فلمیں بن گئی ہیں, لیکن وہ بھی کیونکہ اس سے پھر اگر ڈیوریشن زیادہ ہو جائے تو پھر شوز بڑے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. جی آج کے دور میں یہی ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. اور اب لوگوں کا مزاج بھی بدل گیا. اب لوگ بڑی جلدی میں ہیں, بڑی تیزی میں ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ انٹرٹین ہو اور نکلیں. کراچی کی آپ نے گزشتہ 10-12 سالوں میں فلمیں دیکھی ہوں گی, اور یہاں لاہور میں بھی فلمیں جو بنتی تھی اور اب دوبارہ سے یہاں بن رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے کراچی کے ڈائریکٹر بہترین فلمیں بنا رہے ہیں یا کچھ اس میں ان کو اور امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ نہیں, فلمیں تو ظاہر ہے بہترین بنا رہے ہیں, کراچی والے بھی بہترین بنا رہے ہیں, تو فلمیں چل بھی رہی ہیں نا ان کی, کیونکہ لوگ اچھی چیز کو دیکھتے ہیں, بری چیز کو تو کوئی نہیں دیکھتا. لہذا اگر ان کی فلمیں چل رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھی فلمیں بنا رہے ہیں. ابھی گزشتہ دنوں یہ سنا تھا کہ جی سید نور صاحب کی فلم ہے تیرے باجرے دی راکھی, اور بھی دیگر فلمیں, تو اس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں, اس کی ایڈیٹنگ بھی, تو یہ بات ٹھیک ہے؟ جی ابھی یہ فلم میں نے نور صاحب کی ہے, میں نے یہ تیرے باجرے دی راکھی, اور میرا غالباً اگر یہ کووڈ کا مسئلہ نہ ہوا تو غالباً وہ عید پر ریلیز ہوگی. پنجابی فلموں کا دوبارہ سے ایک ماحول بن رہا ہے, اور دا لیجنڈ آف مولا جٹ لگنے والی ہے, رنگ اشتدا پرویز کلیم صاحب کی, باجرے دی راکھی سید نور صاحب کی, تو پنجابی فلموں کا ریوائول آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پنجابی فلموں کا دیکھیں ریوائول اس وقت ہوگا کہ جب اس کے طرز کے سینما بھی ہوں. اب یہ جو آج کل یہ چھوٹی چھوٹی فلمیں بن رہی ہیں, یہ کیا کوئی 3-4 سینماؤں کے لیے فلمیں بنیں گی؟ اب لاہور میں صرف میرے خیال میں ایک کیپٹل سینما ہے جہاں پر یہ فلمیں چلتی ہیں. آپ کے خیال میں جیسے یہ بشیرہ گجر اور یہ ببرا گجر اور یہ اس طرح کی فلمیں چھوڑ کے ہمیں روایتی فلمیں ہیں, یہ روایتی فلمیں چھوڑ کے ایک ہمیں آج کے سینما کی فلم بنانی چاہیے پنجابی. سیدھی سی بات ہے جناب, آج کل کے جو دور کے جو ویورز ہیں نا جی, وہ اس طرح کی فلمیں نہیں دیکھنا چاہتے. میں بالکل یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں.
اور شاید یہ اور آپ دور بھی اگر اسی وجہ سے اور ہوا آپ ہے۔ اگر ان فلموں کا نام لے تو لوگ ہنستے ہیں، جی ہاں، ہمارے بچے ہنستے ہیں کہ یہ کون سی فلم ہے، نام سن کے ہنستے ہیں تو ان کو دیکھنے کون جائے گا. لیکن وہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رزق دینے کا ایک وسیلہ بنایا ہوا ہے. ان لوگوں کو جو بنا رہے ہیں یہ مختلف لوگوں کے لیے سمجھے ایک رزق کا ایک وسیلہ بنے ہوا ہے اور بنا رہے. میری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کام میں برکت ڈالے. لیکن سینما ایسے سینما ہونے چاہیے جہاں پر ایک اسٹینڈرڈ کی بھی فلمیں چلیں. آپ کا پاکستان فلم انڈسٹری کا کوئی ایسا سپر اسٹار جیسے ندیم صاحب، محمد علی، وحید مراد، شاہد، یہ وہ کوئی ایسا اسٹار جن سے آپ کی کوئی پرسنل دوستی ہو، وہ آپ سے بہت قریب رہے ہوں یا ان سے آپ کی گپ شپ زیادہ رہتی ہو، کوئی ایسا اسٹار؟ میری تو تقریباً ہر جتنے بھی ہمارے سینئرس ہیں جو ہمارے دور کے جو اداکار تھے سب کے ساتھ ہے. یعنی کہ رائی صاحب کے ساتھ بھی میرے اچھے تھے مراسم، اور ندیم صاحب کے ساتھ بھی اچھے تھے، جاوید شیخ کے ساتھ بھی اچھے تھے، شان صاحب کے ساتھ بھی اچھے تھے، شاہد صاحب کے ساتھ اچھے. باقی سارے جتنے سینئر ہیں سب، کیونکہ ہم تو بالکل ایک سمجھے ایک فیملی کی طرح تھے یہاں پر. اور اب بھی جب بھی ملاقات ہوتی ہے بالکل اسی طرح ہی یعنی کہ ملاقات ہوتی ہے. سلطان رائی صاحب کے حوالے سے بڑا ہم نے سنا ہے کہ بڑے وہ نمازی پرہیزگار آدمی تھے، اور یہ ایور نیو جہاں ہم بیٹھے ہیں تو یہاں ایک مسجد بھی ہے، تو یہ بات سچ ہے؟ کیونکہ یہ ہم سنتے ہیں، نہیں آج ویورز کو بھی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے بنوائی ہے یہ مسجد. جی انہوں نے بنوائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس میں اسٹوڈیو کا بھی تو عمل دخل ہے نا جی. انہوں نے ایک اسپیس دی صحیح، جی ہاں، کہ یہ بنائی جائے. بالکل. ایک ہوا میں تو نہیں بنا سکتے تھے نا وہ بھی، لیکن یہ کہ اسٹوڈیو نے اسپیس دی. اور وہ بھی اس لیے کہ لوگ نماز پڑھنے باہر جاتے تھے، کیونکہ شوٹنگز اتنی ہوتی تھیں تو کہتے تھے کہ یہیں نماز پڑھ کے تاکہ فوراً کام پہ آ جائے، ٹائم کی بچت کے لیے. لیکن کیا بات ہے کہ اس سے پہلے کسی کو یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ سلطان رائی صاحب کو ہی یہ خیال کیوں آیا؟ یہ کیا بات؟ بس یہ اللہ جس کے سر یہ سیرا ڈال دے، یہ اس کا کام ہے. جتنی ہماری آرٹسٹ ہیں ان میں کوئی ایسی فیوریٹ آرٹسٹ ضرور ہوگی کہ جس کو آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ میری آئیڈیل ہے یا آئیکون ہے. دیکھیے جی مختلف ہیں جنہوں نے بڑا اچھا کام کیا. بابرا شریف نے بڑا اچھا کام کیا نو ڈاؤٹ، اور اس دور میں آ کے سائمہ بیگم بڑا زبردست کام کرتا. سائمہ جی کی آپ نے کوئی سپر ہٹ فلم، کوئی ایسی فلم ہے جو آپ کے کریڈٹ پہ ہو، ان کی کوئی سپر ہٹ فلم؟ جی ان کی فلم چوڑیاں آپ ان کی فلم مجاجن. تھینک یو سر، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی مفصل آپ سے گفتگو ہوئی. انشاءاللہ ایسی ایک اور نشست پھر کبھی ہوگی. انشاءاللہ جناب، ضرور. تھینک یو.